بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ میں جدو چاواں حکومت ڈیگ دیاں، یہ ان میں اعتماد ہے اتنا زیادہ۔ یہ اعتماد کیوں ہے؟ اور اگر یہ اعتماد ہے تو پھر حکومت ڈیگنے جو پرابلم کی ہے ڈیگ کیوں نہیں رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیب جو ہے یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، انہوں نے آج ایک درخواست دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو درخواست دی ہے کہ انہیں بری کیا جائے، اس کے خلاف انہوں نے درخواست دی ہے۔ اور ظاہر ہے نیب کا بنتا ہے درخواست دینا، اس لیے بنتا ہے کہ انہوں نے پہلے سزا کرائی ہے تو ہوں اپنا کیس تے وہ آپ ڈیفینڈ تے کرن گے نا، چنگا جہو جہ بھی کرن۔ انہوں دا پراسیکیوٹر کرونا دا بیمار ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، وہ کریں گے تو صحیح کچھ نہ کچھ۔ لیکن اس میں جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے اور اس پر انہوں نے یعنی میرا خیال ہے کہ ایک اور چارج ایک طرح سے فریم کر دیا ہے مریم صاحبہ کے اوپر، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر کیسز جب چلتے ہیں پولیٹیکل پرسنالٹیز کے تو یہ پرسیپشن بالکل عام ہے، ہر آدمی اس بارے میں جو ہے نا یقین رکھتا ہے، یعنی انہوں نے وہم نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا، ان کو یقین ہوتا ہے کہ جناب یہ جو فیصلہ آئے گا نا یہ ضرور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوگا۔ یہ ایک عام تاثر ہے، چاہے وہ فیصلہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کے حق میں آئے، چاہے وہ فیصلہ جس کو ہم پسند نہیں کرتے اس کے خلاف آئے۔ دونوں صورتوں میں دونوں سائڈ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ موٹیویٹڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلہ ہے اور جدھر دا حکم آنا ادھر دا فیصلہ آ جانا، یہ ایک باقاعدہ طور پہ عام ایک بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس ہے، جب سے انہوں نے درخواست دی ہے تب سے اب تک یہ جتنے اپنا نیب کے پراسیکیوٹر وہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ طریق لے جاتے ہیں، بالکل کوئی اگے انہوں کو آرگومنٹ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ تھوڑا سا آرگومنٹ ہوا، عدالت نے ان سے مانگے ثبوت مانگے، وہ فوٹو کاپیاں دیئے میں کٹ کے جناب یہ فلاں خبر شائع ہوئی تھی، یہ اس کی فوٹو کاپی ہے، یہ فلاں خبر شائع ہوئی تھی اس کی فوٹو کاپی ہے۔ وہ کہا یار وہ بات بتائیں جو کہ باقاعدہ کسی جگہ کے اوپر مستند ہو، آپ یہ اخباروں کی خبریں ہمارے آگے نہ رکھیں۔ عدالت نے کافی چاڑ پونچھ کی تھی، اس تو بعد وہ بھائی صاحب چھٹی لے گئے، یعنی وہ ہر دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کل بھی وہ بیمار ہو گئے مریم صاحبہ نے، بلکہ ایک طنز بھی کیا ایک طریقے سے کہ اتنا لمبا کرونا ہو گیا، مہینہ ہو گیا کرونا نہیں ٹھیک ہو رہا ہوتا۔ بہرحال تو وہ ایک تو یہ صورتحال ہے نیب کی کہ چیزاں کوئی نہیں۔ لیکن آج انہوں نے جو درخواست دی ہے جس پر میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں آپ وہ اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں انہوں نے کہا، اب میں آپ کو خبر جو میرے سامنے ہے میرا خیال ہے جنگ کی ویب سائٹ سے لی گئی ہے، اس میں یہ خبر جو ہے وہ ایز اٹ از میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جو جس چیز کے اوپر مجھے اعتراض ہے یا جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نیب نے موقف اپنایا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے نگران جج مقرر کیا، لہٰذا مریم نواز کی درخواست عدالت کے ساتھ دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ ان کے نگران جج پر الزامات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ مطلب انہوں نے کہنا دا اے وے کہ جناب وہ نگران جج جو سپریم کورٹ نے مقرر کیے تھے وہ سپریم کورٹ ہی کے جج ہیں اس وقت بھی، میرا خیال ہے اعجاز الاحسن صاحب تھے شاید یہ مقرر کیے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان پر تنقید کی ہے، انہوں نے الزامات لگائے ہیں تو یہ تو انہیں عدالت ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر پائے نو جتنا مرضی بڑا مطلب لیڈر ہوئے، میں آن ریکارڈ کوئی بندہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے باہر کا ہو، سول سائڈ دا ہوئے تو پاوے اس پاسے دا ہوئے، دونوں سائڈ کے بندے میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ان کے ججز کے اوپر باقاعدہ طور پہ آن ریکارڈ کوئی الزامات لگا دیے جائیں۔ ہاں ایک فورم کے اوپر ضرور الزام لگ سکتا ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے، ادروائز اخباری بیانہ الزام نہیں لگ سکتے حاضر سروس ججز کے اوپر، ورنہ توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ توہین عدالت دے وچ بڑا سخت جہا قانون ہے، بندہ پھنس جاتا ہے، چھٹتا کوئی نہیں اتوں چھتی۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ سے میں عرض کروں کہ جب یہ نگران جج مقرر ہوئے تھے اس وقت بھی
آسما جہانگیر صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور دیگر بہت سارے جو وکلا لیڈرز تھے یا معروف وکلا تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ اس سے پہلے ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ جو ہے کسی خاص کیس کے اندر کوئی جج جو ہے مقرر کرے نگران، اور پھر ٹائم فریم دے کے 3 مہینے 6 مہینے اس کے اندر فیصلہ کر کے سامنے لے کر آئے۔ یہ باقاعدہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب مریم صاحبہ نے اگر کوئی تنقید کی ہے، میرا ایسے ذاتی خیال ہے کہ وہ جج کی ذات کے اوپر نہیں ہو سکتی، وہ اس نگران جج مقرر کیے جانے کے فیصلے پر تنقید ہو سکتی ہے، اور عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا ہر ایک کا، اور فیر تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے، کیونکہ فیصلے آگے ہوتے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب آپ بیٹھ کے ان پر تنقید کریں، جیسے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا، بھٹو صاحب نے فائل آتا پڑھ کے چڑھاتا پھانسی انہوں نے، اس تو بعد جڑا ضیاء الحق سی انہیں 11 سال قوم دے نال جو کچھ کیتا اج تک بھگت رہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب بھٹو صاحب کے جو عدالتی قتل تھا اس کو میں عدالتی قتل کہتا ہوں، میں کلہ نہیں کہتا، سارے کہتے ہیں عدالتی قتل۔ چیف جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب نے بھٹو صاحب کی جو بریت کے حوالے سے ایک صدارتی ریفرنس زرداری صاحب نے فائل کیا تھا، اس کی سماعت کے دوران بھی کہا تھا کہ یار یہ بھٹو صاحب کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ان عدالتی قتل سمجھتے، تو یہ مطلب ان کے اوپر اس فیصلے کے اوپر تنقید ساری دنیا کرتی ہے، تو اب وہ توہین عدالت نہیں کر رہے، وہ ایکچولی فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بھی ادھر بھی فیصلہ ہو چکا باقاعدہ طور پر۔ نواز شریف جو ہے نااہل ہو چکے، اس کے بعد وہ جو بینچ بنا تھا جج ارشد ملک والا، یعنی وہ جو احتساب عدالت تھی، اس نے سزا دے دی، جج محمد بشیر نے سزا دے دی، سزاؤں پر امپلیمنٹ شروع ہو گیا، اب وہ اپیلیں چل رہی ہیں، تو لہٰذا اس فیصلے کے اوپر تنقید کرنا، اس کے اوپر کہنا کہ جناب یہ فیصلہ درست نہیں تھا، تو وہ کوئی توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر آپ کسی فیصلے کے خلاف ہوتے ہیں تو آپ اپیل میں جاتے ہیں نا، ادروائز تو پھر آپ اپیل میں نہ جائیں، آپ اگر من تسلیم کر رہے ہوں تو۔ لہٰذا یہ نیب کی پلی جو ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نیب کا بھی ویسے وہی حال ہویا پیا جو آج کل پاکستان کی حکومت ہویا پیا، ڈوری بھوری جو ہے نے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات ان کے بس میں نہیں رہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں کلیاں نہیں کہہ رہا، میں نے تو خیر نومبر میں یہ بات کی تھی، آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ نومبر میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ جیسے جیسے جنوری اور فیبروری نیڑے آئے گا، اور اس کے یہ ساری چیزیں یہ ہاٹ واٹرز میں آتے جائیں گے۔ عمران خان وہ جنتر منتر کو بچا لے، لیکن حالات لگ دے کوئی نہیں عمران خان دے بچنے والے۔ حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، حکومت کی حد تک کہ پولیٹیکلی ان پر کافی برا وقت ہے۔ 2 3 4 میں آپ کو اس کی مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہیں وزراء یہ بول رہے ہیں روزانہ، راتی بھی فیصل واڈا صاحب میرے خیال شاید کاشف واسی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کہہ رہے تھے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیل کرنے جاتے ہیں، ڈیل کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہیں اپنا فواد چوہدری صاحب بھی ڈیل کر رہے ہیں، شہباز گل صاحب بھی ڈیل کر رہے ہیں، اور بھی ادھر ادھر جڑا اٹھتا ہے وہ ڈیل دی گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے حکومت کو پریشانی لاحق ہے کہ لو جی ساڑھے خلاف کچھ ہون لگا ہے۔ حالانکہ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جو ہمارے کچھ دوستوں نے بریک کی ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے نا انہوں نے سب اچھا کر لیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ اکمک ہو گئے ہیں۔ میرا ویسے اس وقت بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا یا ابھی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک باری شیشے چ تریڑ پائیے نا تو مڑ کے پھر وہ تریڑ جاندی نہیں ہوندی۔ جو عمران خان نے DGISI کے اس پہ کیا تھا، جس طرح اڑی پائی سی، ٹھیک ہے، تعیناتی کے اوپر، وہ ایک تریڑ سی پائن، وہ اس طرح جانی نہیں۔ میرا اپنا ابھی بھی یہی موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تریڑ نہیں جانی ہے اس طرح، اور بھگتان عمران نو دینا پینا ہے۔ لیکن چلو جس چکر چ بھی جاوے، عمران خان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے جب سے آئی ہے ایک عذاب یہ پیا ہے پاکستان دے عام آدمی نو، مطلب ہمیں جو ورکنگ کلاس ہے ان کو عذاب پڑا ہے۔ ہاں کچھ بہت تھوڑی تعداد میں لوگ ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ 2-4 لاکھ ہوں گے، بڑی زیادہ بھی ہوگا، 2-4 لاکھ لوگ ہوں گے جن کو بہت فائدہ ہوگا، اور بہت زیادہ انہوں نے پیسے کمائے ہیں اس دور کے اندر۔ ساڈے دے بھائی نے پیسے گھٹ ہی گئے، لہذا ساڈے لو دے بھائی نے کوئی چنگی ہوا نہیں جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ساڈے لیے ویسے پہلے بھی کدی چنگی ہوا نہیں سی گی، ادو ایسی ذرا تھوڑا جا
مطلب بندہ روٹی سالن خریدن لگے ہیں، دودھ دہی خریدن لگے ہیں، بریڈ خریدنے کے لیے پتہ سوچتا نہیں تھا کہ اتنے پیسے ہونے چاہیے نے، تب آ جاتی تھی آرام سے۔ اب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جہا بندے نو کس کرنی پیندی ہے تو پھر جا کے بندہ ناشتے کا سامان خرید سکتا ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے ہمیں سے مراد ہے کہ ساری ورکنگ کلاس شودرا نو سمجھ رہے نا آپ کو، شودرا سارے نو یہ پرابلم ہے گا، اس لیے ان کی طرف سے کوئی جڑی ہے نا ٹھنڈی ہوا ساڑھے لوگ کوئی نہیں کی۔ عمران خان دی حکومت نو بال پتہ نہیں انہوں دے نصیب نے بچ جائے تو بچ جائے۔ دوسری جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ندیم ملک صاحب بڑے ہی ایک معروف صحافی ہیں، سما ٹی وی پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان کے ریفرنس سے یہ خبر بڑی سرکولیٹ کی ہے، میں نے دیکھی کل۔ انہوں نے کہا کہ جناب جنوری کے اینڈ میں اور یا فیبروری کے شروع میں عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی اور حکومت بدل جائے گی اور نیا وزیر اعظم آ کے تو اسمبلیاں توڑ دے گا اور پھر نئے الیکشن ہوں گے۔ یہ وہ بات ان کے ریفرنس سے یہ کوٹ کی جا رہی، ندیم ملک کے ریفرنس سے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، خبر بریک کی ہے۔ اچھا، اب یہ بات جو میں نے آپ سے بالکل شروع میں کی تھی کہ نواز شریف بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ جب چاہیں حکومت کو گھر بھیج دیں، یہ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا، اگر وہ کانفیڈنٹ ہیں تو پھر وہ گھر کیوں نہیں بھیج رہے بھاجی؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں۔ کانفیڈنٹ وہ کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی نہ اس چینج سے تیار ہے، جو نون لیگ ہے وہ بھی تیار ہے، مولانا بھی تیار ہیں، سارے اور بھی 15-20 MNA جڑے نے تحریک انصاف دے وہ بھی تیار نے۔ تو اس لیے انہیں پتہ ہے کہ جس دن انہوں نے خواہ کی تھی تو چیزیں آگے موو کر جائیں گی اور حکومت جو ہے عدم اعتماد آ جائے گا اور حکومت گھر چلی جائے گی۔ اور وہ جن کا سب سے بڑا کیا کہنا چاہیے کہ اثر ہوتا ہے سیاست کے اندر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت جو ہے نا بالکل نہ ایس پاسے کھلوتے رہے نہ ایس پاسے کھلوتے رہے، وہ بچکار کھلوتے نے کہ پائے جی ٹہندی جی ٹالو ساڈے نہ جانا، ٹھیک ہے، اسی نہیں کسی دے نال لگے جہد کو ٹہندی ٹالو۔ پر اتنا ہی نواز شریف بھی چاہتے تھے، اتنا ہی باقی لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے کہ متوازن ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنی پالیسی میں عملی طور پر توازن لے آئیں، بس اتنا ہی وہ چاہ رہے تھے۔ وہ اس وقت ان کو توازن نظر آ رہا ہے نواز شریف کو، اس لیے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر حکومت ڈگ دے کیوں نہیں؟ بلکہ پہلے سوال جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں تو یہ سیل وڑائی صاحب جو مل کے ہیں نا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں۔ اچھا، اب وہ ڈیگ دے کیوں نہیں؟ اچھا، وہ ڈیگ دے اس لیے نہیں کہ ایک چھوٹا سا نقطہ پھنسا ہوا ہے۔ چھوٹا سا نقطہ کیا پھنسا ہوا ہے؟ انتخابی اصلاحات کے کر کے تو پھر نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، اسمبلیاں توڑ دی جائیں، یہ ان کا نواز شریف چاہتے ہیں۔ لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو وہ 20-25 MNAs جو کہ نواز شریف صاحب کو ساتھ آنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اگلی ٹکٹاں میں ملن، جن میں سے 12 کو نواز شریف صاحب گرین سگنل بھی دے چکے ہیں کہ ان کو ٹکٹس دی جائیں گی، وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ پائے نا اے والی واری تے ساڈی پوری کرو نا، اے ننگ تے نا اس طرح نہ کرو کہ ساڈی اسمبلیاں جڑیاں نے تسی توڑ دیو تے سانو اے تے 2023 تک جھوٹا لین دیو نا۔ تو ایک یہ معاملہ ہے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اسمبلی اگر مدت پوری کرے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں پنجاب کے اندر اپنی تھوڑی سی وہ گراؤنڈ بنانے کا موقع مل جائے گا، ساڑھی کو سیٹاں 4 ود جانی ہیں اگلے الیکشن، یہ ان کا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنرل سارے دا اشارہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہیں جی وہ والے جڑے نے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ اسمبلیاں مدت پوری کرن۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر فی الحال گفتگو جاری ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس میں ایک رول پلے کر رہے ہیں، میاں صاحب کو کہ زرداری صاحب کے اور ان کے درمیان معاملات کو طے کروانے کے لیے وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں میری ذاتی اطلاعات کے مطابق۔ اب جس دن میاں نواز شریف صاحب اس بات پر مان گئے کہ چلو یار اسمبلی مدت پوری کرے گی، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جناب کہانی جڑی ہے وہ پھر ٹر پے گی اس پاسے کہ جناب ہے گیا جائے۔ اور اگر میاں صاحب اس بات پر ایگری نہ کیے تو پھر میاں صاحب جو دوسری چیز مانگ رہے ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی نا مینوں میری دھی نوں اہل تے کرو نا، یہ ساڈا بھی تو کسی پاسے لاؤ نا معاملہ، چلو میں تو جب آؤں گا تب کی بات ہے۔
یہ مریم صاحبہ کا کیس چل رہا ہے، اس میں کوئی ہمیں ریلیف نظر آنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن پر بات چیت جاری ہے۔ بہرحال عمران خان جڑا نا وہ ہوا آئی گیا پائن، وہ تھلے کچھ نہیں گیا، ایک گھنی سوسا ہی بنی ہوتی پولیٹیکلی۔ وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اپنی زندگی کے سب سے کیا کہنا چاہیے کمزور ترین، جو جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں، یعنی جب سے آنے سے مراد یہ ہے کہ 2011 سے 13 دھرنا 14 تھا، اس تو بعد تھے، تو اب تک جو ہے نا سب سے زیادہ کمزور پوزیشن پر اس وقت عمران خان ہیں سیاسی اعتبار سے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میرے ان خیالات سے اور اس ساری کی ساری خبریں جو میں نے آپ کو دی ہے ان سے آپ اختلاف رکھتے ہوں۔ اگر آپ کا اختلاف ہو یا اتفاق ہو، دونوں صورتوں میں لکھ دیجئے گا، لیکن ذرا ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔